عید کے دن سعودیہ سے چل کر نصف النہار سے قبل ہندوستان پہنچا تو اس سلسلے میں آنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے روزے کے سلسلے میں؟ چنانچہ جو شخص عید کے دن صبح صادق کے بعد سعودیہ سے روانہ ہو تو اس کے لیے سعودیہ میں رہتے ہوئے روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ سعودیہ میں رہتے ہوئے روزے کی نیت درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں وہ عید کا دن شمار کیا جاتا ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا یہ حدیث پاک میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ نصف النہار شرعی سے قبل ہندوستان یا ایسا علاقہ جہاں ابھی عید نہ ہو، رمضان باقی ہے، وہاں پہنچ جائے اور اس نے روزے کے خلاف کوئی عمل ابھی تک نہیں کیا ہے تو اس پر روزے کی نیت کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ تو اب اس سلسلے میں کچھ تفصیلی بحث ہے۔ اس بارے میں مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ کوئی صریح جزیہ احقر کو اس سلسلے میں نہیں ملا ہے، اور فقہی عبارتوں کے مطالعے سے دو طرح کی باتیں معلوم ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ پہلی بات جو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض فقہی جزیات میں رمضان کے روزوں کا سبب وجوب ہر دن کے اس حصے کو قرار دیا گیا ہے جس میں روزہ رکھنا ممکن ہو سکے، یعنی صبح صادق سے ظہر کبریٰ کا جو درمیانی وقت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر مذکورہ شخص ظہر کبریٰ سے قبل ایسے علاقے میں پہنچ جائے جہاں نیت کرنا ممکن ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا درست ہوگا، یعنی عید کے دن روزہ رکھنے والا نہیں کہلائے گا بلکہ رمضان میں روزہ رکھنے والا کہلائے گا۔ اور اس بات کی تائید فتاوی شام کی اس عبارت سے ہوتی ہے، چنانچہ تنویر الابصار میں ہے وَسَبَبُ صَوْمُ رمضان شہود جزء من الشہر، پھر آگے فتاوی شامی میں ہے وَاخْتَارَ فخر الاسلام وغیرہ انہ الجزء الذی یمکن انشاء الصوم فیہ من کل یوم، پھر در مختار کی عبارت ہے فتاوی شامی میں ہے اسی کے تحت وہو ما کان من طلوع الفجر الصادق الی قبیل الزحوۃ الکبریٰ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 332 پر نقل کیا ہے۔ دوسری صورت مفتی سلمان صاحب آگے لکھتے ہیں لیکن بعض دیگر فقہا نے اس بحث سے علی الاطلاق اتفاق نہیں کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہر دن کے جزء اول کو سبب قرار دیا ہے اور اسی کو حق کہا ہے۔ چنانچہ عالمگیریہ میں ہے فذهب القاضی الامام ابو زید فخر الاسلام وصدر الاسلام ابو الیسر الى انه الجزء الاول الذي لا يتجزا في كل يوم كذا في الكشف الكبير، اس طریقے کی عبارت جو ہے غایت البیان وغیرہ کے اندر بھی نقل کی ہے۔ یہ عبارت عالمگیریہ کی ہے صفحہ نمبر 194 پہلی جلد کے اندر۔ یہ تفصیل تو یہاں اس کی نقل کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں دوسری صورت کیا ہے، وہ دوسری صورت کو یہاں دیکھتے ہیں۔ مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنی کتاب المسائل کے اندر کہ فقہی کتابوں میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ نصف النہار شرعی سے قبل بالغ ہو جائے تو اس دن کا روزہ اس پر فرض ہوگا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں فقہا کی عبارات کو دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس پر اس دن کا روزہ فرض نہ ہوگا، اس دن کا روزہ فرض نہ ہوگا، اور اگر وہ نیت بھی کر لے پھر بھی وہ روزہ اس کے لیے فرض شمار نہ ہوگا۔ اس جزیے کے اعتبار سے زیر بحث مسئلے میں نصف النہار سے قبل سعودیہ سے ہندوستان پہنچنے والوں کو روزے کی نیت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہندوستان پہنچنے والے کو روزے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور اگر اس کے 29 روزے پورے ہو چکے ہیں تو انہیں مزید کسی روزے کی قضا کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ عبارت اس سلسلے میں جو بدائع الصنائع کی ہے وہ اس طریقے سے ہے وَقَذَا إِذَا بَلَغَ فِي يَوْمٍ مِّن رمضان قبل الزوال لا يجزيه صوم ذلك اليوم وإنما وليس عليه قضاؤه، اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الصنائع دوسری جلد صفحہ 233 پر نقل کی ہے۔ پھر آگے
एक नोट के तहत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातहुम लिखते हैं कि बाद हजरात मुफ्तियान का रुझान इस मसले में अव्वलु ज़िक्र जुज़ियात की तरफ है, जैसा कि मैंने अभी पहली सूरत जो बयान की थी उसकी तरफ है। इसी बिना पर वो निस्फ़ नहार से कब्ल रोज़े की नीयत को सही करार देते हैं। अब आगे कहते हैं कि अहकर की नज़र में, यानी मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी कहते हैं कि मेरी नज़र में कबल ज़वाल बालिग होने वाला मसला ज़ेर बहस मसले के लिए करीबी नज़ीर की हैसियत रखता है। इसी के मुताबिक फतवा होना चाहिए, उन्हें रोज़े का हुक्म ना दिया जाए। लेकिन अगर वो गुरूब से कबल अपने वतन पहुंच जाए तो रोज़ेदारों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए मुनाफी रोज़ा आमाल से बचना उन पर लाजिम होगा, दौरान सफ़र उसका लुज़ूम नहीं है। और इस पर इस इबारत को आलमगीरिया की नकल किया, व अजमऊ अला अन्नहु ला यजिबु तशब्बुह बिस्साइम अल हाइद वल नुफसा वल मरीद वल मुसाफिर वगैरह की थी। ये इबारत फतावा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 215 की नकल की है, और किताबुल मसाइल में ये तफसील जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 136 और 137 पर इसकी तफसील नकल की गई है। आप इस मसले की तफसील किताबुल मसाइल में देख सकते हैं।